السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 87 آپ لوگوں کو پڑھانا ہے اور بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو یہ آیت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی وہی اہل کتاب کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، اور اس آیت میں خاص طور سے عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ وا مطلب اور، لقد مطلب البتہ، تحقیق۔ اصل میں وَلَقَدْ جو لفظ آتا ہے اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، ایک تو واو زبر وا ہے، اور ایک ہے لام زبر لا، اور ایک ہے قد۔ یہ سب حروف ہیں۔ وا مطلب اور، لا مطلب البتہ، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، یعنی بلا شک و شبہ، اور البتہ تحقیق۔ تو یہ پورا لفظ جو ہوا، یہ پورا لفظ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے آیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، بلا شک و شبہ، آتینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ مطلب موسیٰ، الکتابہ مطلب کتاب، موسیٰ کو یہ مفعول ہے، الکتاب کتاب عطا فرمائی، اور البتہ بلا شک و شبہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تو یہ تو یہود کے اوپر بات ہو گئی کہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ وَقَفَّيْنَا، وا مطلب اور، قفینا پے در پہ بھیجے ہم نے، مطلب ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، من بعدہ، من مطلب سے ہوتا ہے ایکچول اور ریئل جو میننگ ہے من کا، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن اس کا معنی و مفہوم بدلتا رہتا ہے جملے کو دیکھ کر کے۔ یہاں کے معنی میں ہے۔ بعد ہی، بعد مطلب بعد، ہی مطلب اس، یہی جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد مطلب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو پے در پہ بھیجے، اور پے در پہ، پے در پہ مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایسا۔ من بعد ہی، اس کے بعد کے، یعنی اس کے سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا، من بعد ہی، ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ ہی یہاں پروناؤن ہے، اور یہ پروناؤن یعنی ضمیر ہے، یہ یوز ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر۔ بالرسل، کئی رسول، اصل میں رسول کی جو جمع ہے، پلورل ہے، ایک ہے رسول، ٹھیک ہے، اور ایک ہے رسل۔ تو رسول جب آتا ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے رسول، اور رسول کا مطلب ایک رسول ہوتا ہے، واحد اور جمع جو گرامر ہے اس حساب سے، یعنی کئی رسولوں کو ان کے بعد بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور بہت سارے انبیاء اکرام جس کا ذکر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، ایوب علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور داؤد علیہ السلام ہے، بہت سارے نبی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وا مطلب اور، آتینا مطلب ہم نے دیا، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو بینات، واضح نشانیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کی حیثیت سے بھی ایک نشانی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری نشانیوں سے بھی نوازا تھا۔ ان کی ذات کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام سے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے کوئی شوہر نہیں، اور اللہ رب العالمین نے
اس کا ذکر قرآن میں سورہ مریم میں کیا ہے اور بھی کئی مقامات پر احادیث میں آیا ہوا ہے. اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی والد نہیں. تو یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نشانی تھی اور اللہ رب العالمین نے ایسا کیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وفات بھی نہیں دی ہے، موت بھی نہیں دی ہے، ان کو زندہ آسمان میں اٹھایا ہے اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل آخری میں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آخری وقت میں دنیا میں آئیں گے اور شریعت محمدی کے حساب سے حکومت بھی کریں گے. اور بہت ساری باتیں جو کہ آپ احادیث جو صحیح حدیثیں ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں ایک تو ان کے ذاتی طور پر بہت ساری نشانیاں، یعنی کہ ان کے نفس سے جڑی ہوئی نشانیاں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. جب وہ بڑے ہوئے نبی اور رسول بنے، اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ سے بہت سارا کام کرایا. جیسے وہ زندہ کر دیتے تھے مردے کو، اور وہ اپنے مرضی سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کرتے تھے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. باقاعدہ کہا قرآن کے اندر یہ آیت ہے، سورہ مائدہ کے اندر پڑھیے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. جو کوڑ کا مرض ہوتا تھا کسی کو، اس کو پھیر دیتے تھے، اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی تھی، اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری معجزات سے نوازا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. یہ بھی ایک آیت میں ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور تم اپنے گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، جمع کر کے آئے ہو، وہ بھی میں تم لوگوں کو بتا دوں گا. تو یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا تھا، نہ کہ ان کی مرضی سے ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ساری کی ساری صلاحیت دی تھی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. تو یہ انہی چیزوں کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے، بینات، واضح نشانیاں. بینہ مطلب ہوتا ہے نشانی، اور بینات مطلب بہت ساری نشانیاں، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو بہت ساری واضح نشانیاں. ٹھیک ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وا مطلب اور. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جو بات بتائی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی چیزوں کا آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی وہ معجزہ اتنا بڑا بڑا دکھاتے تھے وہ سب اللہ کے مرضی سے ہوتا تھا، نہ کہ ان کی مرضی سے ہوتا تھا. یہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وا مطلب اور. أَيَّدْنَاهُ، أَيَّدْنَا مطلب ہم نے ان کی مدد کی، طاقت دی، قوت دی، سب اس کا معنی ہے. ہو مطلب اس کو، ہو یہ پروناؤن ہے کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور ہم نے قوت دی، طاقت دی عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. روح القدس کے ساتھ. یہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے، اور سب سے بڑا کام یہی تھا جبریل علیہ السلام کا. جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح القدس. ان کا سب سے بڑا کام یہی تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو نبیوں تک آ کر کے پہنچاتے تھے. اور بہت سارا ایسا بھی معاملہ ہے جو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے جیسے عذاب دینا، عذاب دنیا میں نازل کرنا، یہ سارا کام جبریل علیہ السلام کا ہوتا تھا. اور سب سے برگزیدہ فرشتے، یعنی تمام فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے یہی مانے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اللہ رب العالمین کے بہت برگزیدہ فرشتے تھے، اور بڑی بڑی ذمہ داریاں حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اور اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے بڑا جو کام دیا تھا وہ یہ کہ نبیوں کے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجتے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام نبیوں تک انہی کے ذریعے سے بھیجتے تھے. تو اب ان کے ذریعے سے کیا قوت اور طاقت دی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کے ذریعے سے یہی قوت اور طاقت ملی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بولا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا دے گا.
تو یہ ایک طریقے سے مدد، یعنی کل کو کوئی یہ نہ کہے، اگر کوئی اس طرح کی خبر نہیں آتی مریم علیہ السلام کے پاس، تو کل کو مریم علیہ السلام بھی ڈاؤٹ میں رہتی یہ ہوا کیسے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے مدد کی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد دی. واللہ عالم. افکلما جاءکم رسول، اب دیکھیں یہاں پر اب ان کی کارستانیاں بتائی جا رہی ہیں. کن لوگوں کی کارستانیاں بتائی جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کارستانیاں بتائی جا رہی ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. آ مطلب کیا، فا مطلب پس یا پھر، کلما جب بھی، جاءکم تم لوگوں کے پاس آیا، رسول رسول، بما اس چیز کے ساتھ جو کہ لا تہوی، لا مطلب نہیں، تہوی مطلب چاہتے تھے، انفسکم تم لوگوں کا نفس. یعنی جب بھی کوئی رسول آیا اور وہ چیز لے کر کے آیا، ساتھ لا تہوی نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارا نفس، یعنی تم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تم نہیں چاہے اس رسول کو. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی رسول کو بھیجا اور اس رسول کو تم نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے تھے، تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ استکبرتم، تم لوگوں نے گھمنڈ کیا. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، پس ایک گروہ کو، کذبتم فا مطلب پس، فریقاً مطلب ایک گروہ، پس ایک گروہ یعنی تم لوگوں کا جو ایک گروہ تھا، کذبتم جھٹلا دیا ان لوگوں کو، وفریقاً وا مطلب اور، فریقاً مطلب ایک گروہ، تقتلون قتل کرتا رہا. یعنی تم لوگوں میں جب دیکھتے تھے کہ یہ نبی ہم نہیں مانتے، اس نبی پر ہمیں ایمان نہیں لانا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ بعض نبیوں کو یہ لوگ مار ڈالتے تھے، یا بعض نبیوں کو یہ لوگ جھٹلا دیتے تھے، اپنے گھر سے باہر کر دیتے تھے، اور اپنی بستی سے باہر کر دیتے تھے، اپنے علاقے سے بھگا دیتے تھے. یہ سب کام یہ لوگ کرتے تھے. تو یہود نصارہ ان لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں تھیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وقالوا مطلب اور، قالوا مطلب انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارا دل، غلف غلاف ہے، یعنی ہمارا دل ڈھکا ہوا ہے، یعنی جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو ہمارا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا دل کیا ہے، یہ ہمارے دل پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل پہ پردہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، لعنہ مطلب لعنت کیا، ہم مطلب ان لوگوں کو، اللہ مطلب اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے لعنت کیا ان لوگوں کو. یعنی ان لوگوں کو، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ رب العالمین نے رحمت سے دور کر دیا ان لوگوں کو، بکفرہم ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، فا مطلب پس، قلیلا مطلب کم، ما مطلب جو کچھ، یؤمنون وہ لوگ ایمان لائے، بس بہت کم ہی لوگ تھے جو کہ ایمان لائیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، وا مطلب اور، لما مطلب جب، جاءہم آ گئی، جا مطلب آ گئی یا آ گیا، جیسا ہے ویسا ترجمہ کریں گے، چونکہ کتاب ہے تو کتاب کو عام طور پہ مؤنث مانا جاتا ہے اردو کے حساب سے. عربی میں تو کتاب مذکر ہے، عربی لینگویج میں کتاب کو میسکولین جنڈر میں لیا جاتا ہے، لیکن اردو میں فیمنین جنڈر میں لیا جاتا ہے. وا مطلب اور، لما مطلب جب، جاءہم آ گئی ان لوگوں کے پاس، کتاب مطلب کتاب، من عند اللہ، من مطلب سے، عند مطلب ہوتا ہے پاس، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے پاس سے. اور جب آ گئی ان لوگوں کے پاس کتاب اللہ رب العالمین کے پاس سے، مصدق لما معہم، مصدق مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والی، لما معہم، لما مطلب اس کی جو، معہم ان لوگوں کے پاس ہے، مطلب جو آلریڈی ان لوگوں کے پاس کتاب، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، ان کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ آنے والے وقت میں قرآن ایک کتاب آئے گی اور ایک نبی آئے گا، اور اس کی اوصاف، اس کی صفات بیان کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے، سب بتایا گیا. اور یہ لوگ کیا ہے کہ انتظار بھی کر رہے تھے، سب کو انتظار تھا، نصارہ کو بھی انتظار تھا
اور اسی طریقے سے یہود کو بھی انتظار تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اب نبی آنے والے ہیں. تو معہم، جب ان لوگوں کے پاس وہ کتاب آ گئی، مطلب کتاب کب آئے گی؟ جب رسول آئے گا. تو مطلب رسول اور کتاب سب آ گئی. وَقَانُوا ہوا مطلب اور کانو مطلب تھے وہ لوگ، من قبل پہلے سے، اس کے پہلے سے وہ لوگ تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، علی مطلب پر، الذین مطلب جو لوگ، کفروا مطلب کفر کیے ہیں، جو لوگ کفر کیے ان پر فتح حاصل کرتے تھے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی قرآن، اور خود یہ لوگ اس کتاب کا انتظار بھی کر رہے تھے. وہ لوگ جب ان لوگوں کی جنگ ہوتی تھی، یہود نصارہ آپس میں جب جھگڑا کرتے تھے، تو یہ لوگ خود واسطہ دیتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اب کتاب آ جائے، رسول آ جائے، تاکہ ہم میں سے کون حق پر ہے وہ سمجھ میں آ جائے. یہ خود اس بات کے منتظر ہوتے تھے. اور جب لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے اور اسی نام پر فتح مانگتے تھے، اسی نام پر یعنی بات کرتے تھے کہ ہمارے میں سے آئے گا نبی. وہ کہتے تھے ہمارے میں سے نبی آئے گا. آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے ہمارے میں سے آئے گا. یہودی کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں سے، ہمارے لوگوں میں سے آئے گا. لیکن ہوا کیا کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ڈال دیا، جس خاندان سے کوئی نبی آ ہی نہیں رہا تھا. آ ہی نہیں رہا تھا کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ ہی نہیں رہا تھا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیے، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور ایک کون تھے؟ اسماعیل. ٹھیک ہے، 2 تھے، یہ بس ایسے ہی لکھ دیا میں نے. اسحاق علیہ السلام میں بہت سارے نبی آئے، یعقوب، یوسف، اور اس کے بعد بہت سارا ایوب، سلیمان وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے پھر داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب لوگ اس میں آئے اسحاق علیہ السلام پہ. ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے یہ سب معاملہ، یہ آخری جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام میں سے جب ایک وقت صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخری میں، تو یہی بتایا جا رہا ہے. وہ لوگ اپنے اپنے خاندان کے بارے میں، لیکن یہاں تو ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ خاندان میں آئے. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آگے فرما رہا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فلما تو جب جاءہم آ گئے ان لوگوں کے پاس، ما مطلب جو، عرفو مطلب انہوں نے پہچان لیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آئے اور ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے لوگوں میں سے نہیں ہے. کفروا بہ، تو ان لوگوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا اس کا، یعنی کس کا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین. فا مطلب پس، لعنت اللہ مطلب لعنت، اللہ مطلب اللہ، بس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، کافروں پر. تو یہ ہے چیزیں جس کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہود نصارہ حسد، بغض کی وجہ سے ایمان سے دور رہے. بغض اور حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتہ تھا، ان کو معلوم ہے کہ یہ حق پر ہے سب کچھ، لیکن بس خاندان کی عصبیت کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا. خاندان کی عصبیت کی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا کیا. عصبیت مطلب بلا وجہ کا فخر، کسی کو نیچا دکھا کر کے اپنے آپ کو اونچا کرنا، اس کو عصبیت کہتے ہیں. تو یہ ہے، آج یہیں تک رکھیے، اور ان چیزوں کو سمجھ کر کے اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہ سب صفات ہم لوگوں کے اندر نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.